اچھا، اور اسی طریقے سے وہ جنرل عمل بھی جو الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں 609 نمبر ہے کہ ابن زبیر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اس وقت تک نیچے نہ لاتے جب تک اپنے چہرے پر یوں پھیر نہ لیں. یہ جو سعودی عرب کے مولوی سے بدعت کہتے ہیں بالکل باطل ہے اور ایسی ہٹ درمی پر مبنی ہے کہ مجھے کوئی 7-8 مہینے پہلے ایک بندے کی ای میل سعودی عرب سے آئی. وہ کہتا ہے جی یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے کہ ابن عمر اور ابن زبیر جو ہے الادب المفرد میں 609 نمبر روایت، اور شیخ زبیر صاحب نے اس کو نماز نبوی میں بھی صحیح کہا اور باقی ائمہ نے بھی. وہ کہتا نہیں یہ روایت ضعیف ہے، اس میں فلاں راوی کے اوپر جرح موجود ہے، اور جس راوی پہ وہ جرح کر رہے تھے اس سے بخاری میں 12 حدیثیں موجود ہیں. ایگزیکٹ اسی سند کے اوپر بخاری میں 12 حدیثیں موجود ہیں یہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والی. لیکن اتنی ہٹ درمی ہے، میں نے پھر اس کو پھکی دی. میں نے کہا اب سعودی عرب کے مولوی کو کہو کہ بخاری کی ان 12 حدیثوں کو بھی ضعیف کہو. تو کہتا ہے نہیں اس کو نہیں ضعیف کہتے، تو اس کو کہتا ہے نہیں بس میں خاموشی اختیار کرتا ہوں. تو صحیح حدیث ماننا بڑا مشکل کام ہے. اسی سند کے اوپر بخاری میں 12 حدیثیں صحیح ہیں، اسی سند پہ الادب المفرد میں امام بخاری حدیث لے کے آئے کہ ابن زبیر اور ابن عمر چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. تو یہ الحمدللہ امت کا میں کہتا ہوں اجماع ہے، اور وہ باطل ہے نظریہ جو اس چیز کا اختلاف کرتا ہے کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بدعت ہے. امت کا عملی تواتر ہے اہل سنت اہل تشیع سب کا کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا یہ بہتر ہے جب دعا کے اینڈ کے اوپر پھیرا جائے. اس میں مرفوع حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں لیکن موقوف ثابت ہیں، اور موقوف روایتیں ثابت ہے وہ حجت ہے. اور یہ نہ بھی ہوتی امت کا اجماع اور عملی تواتر، جس طرح میرے نزدیک رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے پر امت کا اجماع ہے. یہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا معاملہ جو ہے یہ چند مولویوں نے شروع کیا ہے، اور میں نے الحمدللہ مسئلہ نمبر 70A میں 8 دلائل دیے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا بالکل باطل عمل ہے. امت کا اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں، اور اس پہ احادیث بھی گواہ ہیں الحمدللہ. اور امت کا عملی تواتر بھی، اہل سنت اہل تشیع سب کے سب ہاتھ چھوڑتے ہیں، چاہے حنفی ہوں شافعی ہوں مالکی ہوں، سب کے سب رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں، ارسال یدین کرنے کے. بہرحال اس حوالے سے یہ میں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والا مسئلہ بھی بتا دیا. تو قنوت نازلہ کے بعد بھی بعض کہتے ہیں جی ایسے ہی گرا دو یہ نہ کرو. تو بھائی جس طرح مرضی کریں، جب آپ نے ہاتھ اٹھا لیے تو اب جنرل حدیث اپلائی ہوگی. آخری حدیث آج کے لیکچر کی 8ویں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے آخری حدیث وہ قنوت نازلہ کے کانٹیکسٹ میں سنن نبی داؤد میں 1433، مسند امام احمد میں بھی موجود، مشکات میں 1290 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی ساتھ ساتھ آمین آمین اونچی آواز میں کہا کرتے تھے. ساتھ ہی وہ یعنی کہ دعا میں شامل ہو جاتے تھے، یعنی وہ پیچھے دعا نہیں پڑھتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر ہی آمین کہہ لیا تو ساتھ دعا میں شامل ہو گئے.